اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان دعاخانہ کی طرف سے آپ کا اپنا طبیب حکیم رفعت اشفاق چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام بے اولادی کے متعلق اویئرنیس ہے۔ ناظرین کرام، ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ میرے آنگن میں بچوں کی چہکار چلتی رہے، ہر گھر میں بچوں کی رونق سے انسان جب کاروبار سے اپنے گھر واپس آتا ہے تو بچوں کو دیکھ کر اس کو بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ بے اولادی کی بیسک 3 وجوہات ہیں۔ ایک مردانہ بانجھ پن، دوسرا زنانہ بانجھ پن، تیسرا کوئی سایہ ہونا یا کوئی جادو ٹونا کا مسئلہ ہونا، اس کی وجہ سے بھی اولاد کی بندش ہو جاتی ہے۔ بانجھ پن جو بیسک ہوتا ہے یہ صرف عورت ہی قصوروار نہیں ہوتی، اس میں مرد کی بھی خرابی ہوتی ہے، کوئی اس کی وجہ سے ایسا معاملہ بنتا ہے۔ اس میں عورت کی وجوہات میں اٹھرا کا ہونا، اور اٹھرا کی بھی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ عورت کے یوٹرس میں کوئی خرابی پیدا ہونا، اس کے یوٹرس میں سویلنگ ہونا، ٹیوبوں میں بلاکیج ہونا، کسی قسم کا اس کا بیضہ کا خارج نہ ہونا، مینسز میں خرابی پیدا ہونا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا قصور اگر ہوتا ہے تو مرد کا بھی قصور ہوتا ہے۔ مرد میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس میں اٹھرا کی وجہ جو ہوتی ہے، مرد کا سپرماٹوزا نہ ہونا یا سپرماٹوزا مقدار سے کم ہونا، یا اس میں صورت انزال کا مسئلہ ہونا، یا اس میں کوئی اور خرابی ہونا، مرد میں اعصابی کمزوری ہونا، اس میں یہ وجوہات بنتی ہیں۔ اس میں دونوں افراد کی، مرد بھی قصوروار ہو سکتا ہے اور عورت بھی قصوروار ہو سکتی ہے۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ روحانی ہوتی ہے۔ روحانی میں کوئی سایہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہوائی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر اگر مرد اور عورت دونوں ٹھیک بھی ہوں اور نطفہ پیدا ہوا ہو تو وہ ہوائی چیز نطفہ کو کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی نشو و نما نہیں ہوتی اور بچہ اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وجوہات مین آپ کو میں نے عرض کر دی ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد اپنے آپ کو بالکل ٹھیک تصور کرتا ہے، عورت کو بھی کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا کہ کچھ جو میں بیان کی ہیں خرابیاں، ان میں عورت کو کوئی ایسی نظر آ رہی ہو خرابی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی۔ کچھ میڈیکل ویو کے حوالے سے کچھ رپورٹس بھی کروانی پڑتی ہیں۔ رپورٹس میں مرد کی تو سپرماٹوزا کی رپورٹ کی جاتی ہے، اس میں سپرماٹوزا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے سپرماٹوزا کا اکاؤنٹ کتنا ہے، کیا وہ اولاد پیدا کرنے کی قابل ہے یا نہیں۔ دوسرا، عورت کا اس کی ٹیوبوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے یوٹرس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں مردوں کے متعلق بھی، کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں، اس میں C+ کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، سپرماٹوزا کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ باقی جو مرد کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جنسی کمزوری ہے یا مسئلہ کیا ہے، وہ خود بھی محسوس مرد کرتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہوتی ہے ناظرین، وہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ روحانی مسئلہ میں اگر کوئی ایسی علامات ان کو نظر آتی ہیں، کوئی سائے کی، یعنی کندھوں پہ بوجھ رہنا، سر میں درد رہنا، جب بھی مرد اور عورت انٹرکورس کریں اس میں کچھ
عورت کو درد محسوس ہونا، شدید درد ہونا، یا کوئی بوجھ محسوس ہونا، کندھوں میں محسوس ہونا، کمر میں درد ہونا، اس طرح کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں اس میں، اور روحانی طریقے کے ساتھ بھی اسے چیک کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی تشخیص کا ایک طریقہ ہوتا ہے روحانیت میں، اس طریقے سے عورت کو بھی روحانی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا روحانی معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ایک میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے۔ ناظرین، مردوں کے چیک کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں تشخیص کی جاتی ہے اس کے متعلق کہ کہیں اس کو سپلس ہونا، اس کے بعد الرجی ہونا، چھپاکی کا ہونا، دوران سپورٹس ٹیسٹیکل پر کوئی چوٹ لگنا، یا کچھ یعنی ایسی علامات، کن پیڑے ہونا، تو تپ دق ہونا، ٹائیفائڈ بخار کا ہونا، یہ جو چیزیں ساری ہوتی ہیں یہ مرد کے سپرماٹوزا پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے سپرماٹوزا کو ڈیڈ کرتی ہیں، سلگش کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ ڈیڈ ہو جاتا ہے سپرماٹوزا اور اکاؤنٹ اس کا کم ہوتا جاتا ہے، اور اگر 60 ملین سے ٹوٹل اکاؤنٹ کم ہو تو وہ اولاد پیدا ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کیمیکل فیکٹری میں کام کر رہا ہو، یعنی کیمیکل کے اثرات اس کے جسم میں جا رہے ہوں، یعنی تیزابی مادے ہیں، وہ کوئی تیزاب کا کام کرتا ہے، کچھ کیمیکل کا کام کرتا ہے، وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو رہا ہو، یعنی اس کے اثرات اس کے بلڈ میں اگر شامل ہو رہے ہوں تو اس میں بھی اس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مرد اور عورت کو شوگر کا مسئلہ ہو تو اس سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، جنسی کمزوری ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں چل سکتا۔ ناظرین، یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی مریض اس پریشانی میں مبتلا ہے تو ظاہر ہے ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ میرے آنگن میں بہار آئے، میرا آنگن ہنستا مسکراتا ہو اور اس کی نسل آگے پروان چڑھے۔ ناظرین، احسان دعاخانہ پشت ہا پشت آپ کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ لا تعداد ایسے مریض جو بے اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے ان کو شفا سے نوازا اور ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ناظرین، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے فضل کے ساتھ الحمدللہ خوشگوار زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ اگر کسی بھی بہن بھائی کو کسی قسم کی اس کے متعلق پریشانی ہو، اولاد کا نہ ہونا یا بیٹے کا نہ ہونا، بیٹیاں ہونا، بیٹا نہ ہونا، اس کے متعلق آپ بلا جھجک ڈسپلے پہ نمبر آ رہا ہے موبائل کا، آپ موبائل بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، اور بالمشافہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دلی خواہش جو بھی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی مراد بھر آئے گی۔ ناظرین، یہ ایک اویئرنیس پوائنٹ تھا میرا، عوام کو بتانا کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر علاج جو اصل علاج ہے وہ تشخیص کے بعد ہی ہوگا، یہ نہیں کہ یہ آپ یہ والی دوائی کھا لیں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ والی دوائی کھا لیں تو ٹھیک ہوئے گا، ادروائز ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ جو بھی معاملہ ہوگا وہ تشخیص کر کے پھر دوائی کی تجویز ہوتی ہے کہ جس مرض کی ریزن ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ آ رہا ہے، اس کی خرابی انشاءاللہ ختم ہوگی تو آپ کا معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے آنگن میں بہار ہی بہار بھر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، کچھ لوگ عورت کو لے کے در بدر پھرتے رہتے ہیں کہ عورت کا قصور ہے،
اولاد نہ ہونا عورت کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر چیک کرتی ہیں اپنے طریقے کے ساتھ، اس کو چیک اپ ہوتا ہے، الٹراساؤنڈ وغیرہ ہوتی ہے، ویسے فزیکلی چیک ہوتا ہے۔ سارا کچھ چیک کرنے کے باوجود تو کسی ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بالکل معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کہہ دیتی ہیں کہ آپ کے میاں کو بھی دوائی کی ضرورت ہے، اسے بھی میڈیسن دیں، وہ بھی میڈیسن لکھ دیتی ہے۔ تو اگر مرد بھی اگر فزیکلی ٹھیک ہے، اس اولاد کی خاطر وہ بھی بیچارہ میڈیسن لے لیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی میڈیسن اگر مرد بالکل ٹھیک ہو، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، فزیکلی ٹھیک ہو، میڈیکلی لیب کے حوالے سے بھی فٹ ہو، تو اس میں اگر وہ ایسی میڈیسن استعمال کرے گا تو اس کا ریئیکشن آئے گا، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت ریئیکشن آتا ہے اس کا، کیونکہ خاص کر ایلوپیتھک دوائی کے متعلق مشہور ہے کہ جو آپ میڈیسن کھائیں گے کسی مرض کا، اگر وہ مرض نہیں ہوگا تو وہ سمٹم اس کے شروع ہو جائیں گے آپ کو ہونے۔ احسان دواخانہ نے برس تحقیق سے عقاقیر کی ریسرچ کی، اس پہ کام کیا، اس اسٹرگل کے نتیجے میں اللہ پاک نے کرم کیا کہ بے شمار مریض وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئے، اور جس کو بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں ہوتا تھا، اللہ پاک نے کرم کیا، ان کو بھی بیٹے کی دولت سے اس کے دامن بھی بھر دیے۔ ناظرین، میں دوبارہ آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی صحت کو کسی عطائی کے ہاتھوں تباہ مت ہونے دیں، کسی عطائی کے پاس ایسے معاملے کے لیے نہ جائیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ خاص کر یہ جو معاملہ اٹھرا کا ہے، اس میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ علاج کرنے کے لیے ہمیشہ کوالیفائڈ معالج سے رہنمائی لینی چاہیے۔ عطائیوں کے شر سے بچیں، کوئی بھی ایسا معاملہ کسی عطائی کے ساتھ شیئر نہ کریں جس میں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے نادم رہنا پڑے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی عطا کی ہیں، بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بیٹے کی دولت کی نعمت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔